بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یور فیسیلیٹیٹر صلاح الدین۔ آج کی سیشن کا عنوان ہے بہترین تقریر کیسی کی جائے، ہاؤ ٹو میک اے گڈ اسپیچ۔ اے گڈ اسپیچ یا بہترین تقریر وہی ہوتا ہے جو سامعین کو اپنی طرف کھینچ لے، سامعین اس میں گھس جائے، وہ آپ کو سننا چاہے، ان پر ایک نشہ طاری ہو، ایسا تقریر ایک بہترین تقریر ہوتا ہے۔ اب بہترین تقریر اپنی تقریر کو کس طرح بہترین بنا لے، تو میں آپ کو اس سیشن میں کچھ سٹیپس بتاؤں گا، کچھ ٹپس بتاؤں گا جو آپ کی تقریر کو بہتر سے بہترین بنائے گا۔ سب سے پہلے تقریر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کچھ بہترین مقررین کی تقریریں سن لیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں، کیونکہ تقریر کرنا ایک آسان کام نہیں۔ جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جو کچھ آپ کو بات کرنا ہوتی ہے، تو جب آپ سٹیج پہ آتے ہیں تو اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے، میں اپنی بات کو کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں پہ آ کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے، اور اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ بٹو صاحب ایک بہترین مقرر تھے، وہ ہمارے سوات میں آئے تھے، اور سوات میں آنے کے بحرین میں ان کا جلسہ تھا، تو بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت بڑا ہجوم تھا، بڑا جلسہ تھا۔ تو جب بٹو صاحب سٹیج پہ آئی تو اس طرح کھڑے ہو گئی، کچھ نہیں بولی، اس طرف دیکھا، سارے لوگ تھے، پھر اس طرف دیکھا تو پہاڑوں پہ بھی درختوں پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے، سامنے دیکھا تو اس نے ایسے ہاتھ اٹھائی اور کلیپنگ کرنے لگا۔ تو کلیپنگ کے ساتھ پورے ہجوم میں ایک جوش پیدا ہو گیا، پوری جلسے نے کلیپنگ شروع کی، ان کو سننے کے مشتاق ہو گئے۔ پاکستان زندہ باد، بٹو زندہ باد کے نعرے شروع ہو گئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ اصل مقصد لوگوں کو اپنے تقریر میں شامل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ یہاں پہ آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تو عبدالوہاب صاحب جو ایک مشہور تبلیغی جماعت کے جو امیر ہے، وہ جب تقریر شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو خود بخود آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، وہ ضرور آپ کا جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام بولتے ہی وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب یہ جو مولوی حضرات کہتے ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ پھر جب آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں تو ضروری یہ ہے کہ اپنی تقریر کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے موضوع سے متعلق ایک اچھا سا شعر ڈھونڈ رکھا ہو، اسی سے شروع کیا جائے، کسی مثال سے شروع کی جائے، یا مشہور جو ایک انگریز اسیسٹ ہے، جو مضمون نگار ہے، وہ اپنے اکثر مضامین کوسچن سے شروع کرتے ہیں، واٹس ٹروتھ آف ٹروتھ میں وہ جو کہتے ہیں۔
تو آپ اپنا تقریر ایک سوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور سوال ایسا ہو جو کوئی برننگ ایشو ہو، اسی سے متعلق لوگوں سے ایک سوال پوچھیں. تو وہ ہو، اگر آپ وہی سوال ان سے پوچھیں گے اور پھر ان کا جواب کا انتظار کیے بغیر اپنا تقریر جاری رکھیں گے، تو ہر ایک آپ کی تقریر میں گھس جائے گا کہ یہ تو ہماری دل کی بات کر رہا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جس تقریر میں جو آپ اہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو اعلان تو کر لو. سب سے پہلے اس کا اعلان کر دو کہ میں آپ کو ایک بہترین پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، میرے پاس آپ کے لیے کچھ اچھا جو کچھ بھی ہو میرے پاس آپ کا وہ ہے. تو وہ آپ کا تمام تقریر سننے کے مشتاق ہو جائیں گے، وہ آخر تک بیٹھے رہیں گے کہ کیا ہمیں کیا بتانے والے ہیں. چوتھی چیز جو ضروری ہے تقریر کرنے میں، وہ ہو بوریت ختم کرنا ہے. مجمع کی طرف ضرور توجہ دینا ہے کہ لوگ مجھے کیسے سنتے ہیں. تو ضروری بات یہ ہے کہ ہنسی مذاق سے بھی آپ کام لے سکتے ہیں کہ آپ کی تقریر بورنگ نہ ہو، جو لوگوں میں جذبہ پیدا کرے، جو لوگوں میں ایک ولولہ پیدا کرے. تو اس کے لیے ہنسی مذاق کوئی لطیفہ بھی ان کو سناؤ. اور چھٹی بات یہ ہے کہ کسی بھی مجلس میں جب آپ تقریر کرنے اٹھتے ہیں تو سامعین کی دلچسپی سے متعلق بات کرو کہ ان کی ضرورت کیا ہے، ان کی دلچسپی کیا ہے، اس وقت یہ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں. اگر آپ ان کی دلچسپی کے متعلق باتیں کریں گے تو آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک آپ کو سن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایسی فلسفیانہ انداز میں بات کرتے ہیں کہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے تو وہ بور ہو جاتے ہیں، وہ پھر مزید آپ کو سننا آپ کو نہیں برداشت کر سکتے. تو یہی چند ضروری چیزیں تھی، 6 ٹپس میں نے آپ کو بتائی، اور یہ ٹپس اگر آپ اس کو فالو کریں گے اپنی تقریر میں تو انشاءاللہ لوگ آپ کو دلچسپی سے اچھی طرح آپ کو سنیں گے.